بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام ممتاز گوندل ہے اور میں ایک عرصے سے اردو پڑھا رہا ہوں۔ میٹرک، انٹرمیڈیٹ، بیچلر اور ماسٹر لیول پر اور AO لیول کی اردو پڑھا چکا ہوں۔ تو آج ہم دہم کی اردو کا آغاز کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، جس منزل پر رختے سفر باندھا جاتا ہے وہ راستہ معلوم ہونا چاہیے۔ میرا یہ نظریہ ہے، میرا یہ قاعدہ ہے، میرا یہ قانون ہے کہ سب سے پہلے آپ کو پیٹرن بتاتا ہوں، پرچے کا نمونہ آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ کس قسم کے سوالات آئیں گے، کہاں کہاں سے سوالات آئیں گے۔ اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے توجہ دی، کیونکہ توجہ شرط ہے، تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اردو میں شاندار کامیابیاں مل سکتی ہیں، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم آپ کو پیٹرن بتائیں گے کہ اردو دہم پنجاب بورڈ میں پرچے کا نمونہ کیا ہوتا ہے، کیسے سوالات ہوتے ہیں، معروضی پرچہ کیسا ہوتا ہے اور انشائیہ۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ پرچے کا نمونہ آپ کے سامنے ہے۔ امتحانی نصاب اور نمبروں کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے۔ سب سے پہلے حصہ معروضی ہے۔ معروضی پرچہ آپ کے سامنے آتا ہے کمرہ امتحان میں، جس کے کل 15 نمبر ہوتے ہیں اور وقت ہوتا ہے 20 منٹ۔ آرام سے، اگر آپ کی تیاری اچھی ہے تو وہ آپ حل کر لیتے ہیں۔ اور وہ کہاں سے آتا ہے؟ شامل نصاب، نثری اسباق اور حصہ نظم اور غزل سے متعلق کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں، جنہیں آپ MCQs کا نام دیتے ہیں، یعنی ایک جواب درست ہوتا ہے، اسے نشان زدہ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اصلاح تلفظ یعنی اعراب اور اصطلاحات قواعد کے متعلق کہ گرامر کی روح سے کیا ہیں، یہ سوال بھی معروضی پرچے میں شامل ہوتا ہے۔ اگر تیاری اچھی ہو تو آرام سے 15 میں سے 15 نمبر آ سکتے ہیں۔ تیاری کہاں سے کرنی ہے؟ حصہ نثر کے اسباق اچھی طرح پڑھنے ہیں اور اس کے مشقی سوالات اچھی طرح پڑھنے ہیں۔ MCQs کا حصہ جو مشق میں ہوتا ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے۔ حصہ نظم اور غزل میں اسی طرح مشقی سوالات پڑھنے ہوتے ہیں۔ نہ صرف پڑھنے ہوتے ہیں بلکہ اچھی طرح ذہن نشین بھی کرنے ہوتے ہیں۔ اور اصلاح تلفظ کے لیے بھی مشقی سوالات ہی سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی کئی مشقیں ایسی ہیں جن میں اعراب والے سوالات آئے ہوئے ہیں، وہ اچھی طرح یاد کر لیں، ان کا تلفظ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ اور اسی طرح قواعد و انشاء کی کتاب ہے، اس کتاب میں صفحہ نمبر 4 سے لے کر صفحہ نمبر 11 تک جتنے بھی اسماء ہیں یعنی اسم ہیں، ان کی جو مثالیں دی گئی ہیں صرف وہ ذہن نشین کرنی ہیں۔ وہ الفاظ ہی ہوتے ہیں چند ایک، اور کس اسم کا وہ حصہ ہیں وہ ذہن نشین کرنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیے تو یہ سوال بھی آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں حصہ انشائیہ کی طرف، جسے حصہ انشائی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں تفصیلی سوالات ہوتے ہیں، مختصر بھی ہوتے ہیں، لکھنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال نمبر 2 کی باری ہے۔ اس میں اشعار کی تشریح ہوتی ہے۔ حصہ نظم کے 4 اشعار دیے گئے ہوتے ہیں، جن میں سے 3 اشعار کی تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ بچوں یاد رکھیے، آپ مشق کریں گے لکھنے کی تو اچھی تشریح تب ہی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اچھی طرح مشق کیجئے لکھنے کی، اور 2 نمبر تشریح کے ہوتے ہیں ہر شعر کے، تو آپ کی تشریح کم از کم 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔
اور اس میں 2-3 حوالہ جات مارکر سے لکھے ہوئے ہونے چاہیے، تشریح کے درمیان میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ تھوڑی تشریح لکھی، اس کے بعد حوالہ دے دیا۔ یہ تشریح کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے شاعر کے تعارف کے چند تعریفی جملے، اس کے بعد تشریح کے اندر ہی مفہوم بیان کر دینا، اور اس کے بعد تشریح بیان کرنا حوالہ جات کے ساتھ۔ ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے کہ اشعار کی تشریح میں مارکر سے ایک شعر لکھنے کے بعد جو ہیڈنگ آتی ہے، جو ذیلی سرخی آتی ہے، وہ تشریح کی آتی ہے۔ نہ ہی آپ نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں اور نہ ہی مفہوم کی ہیڈنگ دینی ہوتی ہے، بلکہ آپ نے تشریح کی ہی ہیڈنگ دینی ہے، اور اس میں سب سے پہلے شاعر کی تعریف میں چند جملے، اس کے بعد اسی تشریح کے اندر مفہوم بیان کر دینا، اور اس کے بعد اس کی تشریح بیان کرنا۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ میرے اسٹوڈنٹس میری ان باتوں پر عمل کرتے ہیں اور پورے نمبر بھی لیتے ہیں بورڈ کے پرچے میں، تو آپ بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ اشعار کی تشریح کے حوالے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اسی طرح حصہ غزل میں سے 2 اشعار کی تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 3 اشعار مختلف غزلوں سے، تو 2 اشعار کی تشریح اسی طرح لکھیے۔ سب سے پہلے شاعر کی تعریف میں چند جملے، اور اس کے بعد اسی تشریح کے اندر ہی مفہوم بیان کر دیجئے، اور پھر تشریح لکھیے اور ساتھ ساتھ حوالہ جات بھی لکھیے۔ سوال نمبر 3 کی طرف پڑھتے ہیں۔ حوالہ متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کی تشریح کریں۔ یہ حصہ نثر میں سے سوال آتا ہے، اور کسی بھی سبق میں سے 2 اقتباسات دیے جاتے ہیں۔ 2 اقتباسات ہی کی تشریح آپ نے لکھنی ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ تشریح سے مراد ہے زیادہ سے زیادہ وضاحت کرنا، لیکن وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کے پاس جو محدود وقت ہوتا ہے پورے پرچے میں، اس وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب انشائی حصے کا آپ کا وقت اوپر لکھا ہوا دیکھ لیجئے، 2 گھنٹے اور 10 منٹ۔ تو اس وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اقتباس کی تشریح بھی لکھنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے حوالہ متن۔ حوالہ متن میں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام۔ یاد رکھیے سبق کا عنوان وہی لکھنا چاہیے جو آپ کی درسی کتاب پر لکھا ہوا ہے، اور مصنف کا نام بھی بالکل وہی لکھنا چاہیے جو آپ کی درسی کتاب پر لکھا ہوا ہے۔ آدھا نمبر آپ کو یہاں پر مل جائے گا۔ اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ تو خط کشیدہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر لکیر کھینچی گئی ہوتی ہے۔ ہر اقتباس میں 4 خط کشیدہ الفاظ ہوتے ہیں۔ تو خط کشیدہ الفاظ کے معانی کی ہیڈنگ دے کر نیچے کالم بنائیے، ایک طرف الفاظ لکھیے مارکر کے ساتھ، دوسری طرف معنی لکھیے، اور ایک ایک لفظ لکھ کر اس کا معنی اسی کالم میں لکھ دیجئے۔ تو 4 الفاظ کے معنی جب آپ لکھیں گے تو آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے۔ بچوں اس کے بعد آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، اور بالکل اسی طرح جس طرح اشعار کی تشریح میں آپ کو بتایا تھا، وہاں پر شاعر تھے اور یہاں پر مصنف ہوتے ہیں۔ مصنف کی تعریف میں چند جملے لکھنے ہیں کہ یہ سبق فلاں مصنف کا لکھا ہوا ہے، اور ان کے انداز بیان کی خوبیاں یہ ہیں، ان کی چند کتابوں کے نام یہ ہیں، اور اس سبق میں اس اقتباس سے پہلے انہوں نے یہ باتیں بیان کی ہیں، اہم نکات بیان کر دیں، اور اس کے بعد یعنی اس اقتباس کے بعد سبق میں یہ باتیں بیان ہوئی ہیں، وہ ہوگا سباق۔ سیاق و سباق تشریح کے اندر ہی بیان کیا جائے تاکہ ہماری تشریح زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے اس اقتباس میں وہ کہتے ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے اس اقتباس کی زیادہ سے زیادہ وضاحت کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ حوالہ جات آپ نے لکھنے ہیں۔ حوالہ جات کیا ہو سکتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کا مفہوم و ترجمہ ہو سکتا ہے،
کوئی شعر ہو سکتا ہے، کسی کا قول ہو سکتا ہے، کوئی بین الاقوامی سچائی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے، تشریح کرتے ہوئے مارکر کے ساتھ، نیلے مارکر کے ساتھ نمایاں کر کے حوالہ جات لکھتے چلے جائیں، اور ساتھ ساتھ آپ تشریح لکھتے چلے جائیں۔ پین سے تشریح لکھنی ہے اور حوالہ جات مارکر سے لکھنے ہیں، اور یہ تشریح بھی آپ کی میٹرک کی سطح پر 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے کم از کم، اور 2-3 حوالہ جات، 3 سے زیادہ ہی ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، تب آپ کی تشریح معیاری ہوگی۔ بچوں، سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 جو ہے انتہائی آسان ہوتا ہے، اس میں 10 میں سے 10 نمبر آ جاتے ہیں۔ آپ کو 8 مختصر سوالات دیے جاتے ہیں جن کے آپ نے مختصر جوابات لکھنے ہوتے ہیں، اور آپ کے مشقی سوالات ہی میں سے وہ 8 سوالات آپ کو دیے جاتے ہیں۔ حصہ نثر میں سے عمومی طور پر، اور بعض اوقات حصہ نظم میں سے بھی آ جاتے ہیں، زیادہ تر حصہ نثر میں سے آتے ہیں۔ 8 سوالات میں سے 5 سوالات کے آپ نے جوابات لکھنے ہوتے ہیں اور 2 نمبر کا ایک جواب ہوتا ہے۔ تو مشقی سوالات میں دیے گئے مختصر سوالات اچھی طرح ذہن نشین کیجیے تاکہ آپ کے بھی 10 میں سے 10 نمبر آ جائیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، نصابی سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ 2 اسباق کے عنوانات آپ کو دیے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ خلاصہ ہوتا ہے مختصر، خلاصے سے مراد ہے مختصر کر کے بیان کرنا۔ تو یاد رکھیے کہ تیسرا حصہ ہوتا ہے، 1/3 حصہ ہوتا ہے، یعنی پورے سبق کو مختصر کر کے بیان کر دینے کا نام خلاصہ ہے۔ اس کے بھی 5 میں سے کم از کم 4 نمبر، اور معیاری خلاصہ ہو تو 5 میں سے 5 نمبر بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ پرچے میں سوال نمبر 6 بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، مضمون نویسی کے حوالے سے ہے۔ 3 عنوانات آپ کو دیے جاتے ہیں مضامین کے، اور ایک مضمون کو آپ نے تفصیل سے بیان کرنا ہوتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ نمبر والا سوال ہوتا ہے۔ انشائی حصے میں 15 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے۔ بچوں، اس میں بھی زیادہ سے زیادہ وضاحت درکار ہے۔ آپ کی قواعد و انشاء کی کتاب میں مضامین دیے گئے ہیں، وہ مضامین اچھی طرح ذہن نشین کیجیے، حوالہ جات کے ساتھ لکھیے، تفصیل کے ساتھ لکھیے۔ مضمون لکھنے کا طریقہ جو بہت ہی معیاری ہے، سب سے پہلے مضمون کا عنوان لکھیے، اس کے بعد اہم نکات لکھیے، اہم نکات آپ ترتیب بار لکھیے، اور ان اہم نکات کی روشنی میں مضمون کو آگے بڑھاتے چلے جائیے، اور ساتھ ساتھ حوالہ جات قرآن و حدیث کے حوالے سے کوئی شعر آپ لکھ سکتے ہیں، کسی کا قول لکھ سکتے ہیں، بین الاقوامی سچائی لکھ سکتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ آپ کا مضمون جو ہے 6-7 صفحات پر لازمی مشتمل ہونا چاہیے، تب آپ کو 15 میں سے 14 تک بھی نمبر مل سکتے ہیں۔ اب آخری سوال ہے، سوال نمبر 7، تفہیم عبارت۔ یہ عبارت آپ کو دی جاتی ہے اور عبارت کے نیچے سوالات ہوتے ہیں جو آپ نے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ یہ عبارات بھی آپ کی قواعد کی کتاب میں موجود ہیں۔ عبارات اچھی طرح ذہن نشین کیجیے، اور نیچے ان کے جو سوالات دیے جاتے ہیں ان کے جوابات عبارت کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں۔ بہت ہی آسان سوال ہے، 10 میں سے آپ 10 نمبر آسانی سے لے سکتے ہیں، اور یہ قواعد و انشاء کی کتاب کے آخر میں عبارات چند ایک دی گئی ہیں، انہی میں سے کوئی ایک عبارت آ جاتی ہے جس کے آپ نے جوابات لکھنے ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو راستے کا تعین ہو گیا ہوگا۔ اب ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے بڑھیں گے اور مزید آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔